بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم عصر حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کے براہ راست سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ناظرین جو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے تعزیت کے احکام۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعزیت کے احکام پر گفتگو کریں گے۔ تعزیت سے متعلق جو جنرل کیوریز ہمیں موصول ہوئی ہیں تو ہم باری باری انہیں ایڈریس کریں گے۔ اس دوران آپ بھی لائیو کالز کر سکتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ARYQ TV کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے، اس میں باقاعدہ ایڈ ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پروگرام مس ہو جائے یا پروگرام دیکھا ہو اور بعد میں دیکھ کر نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں، اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو آپ اس پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجئے، خود بھی پروگرام دیکھا کیجئے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو آج تعزیت کے بارے میں جو احکام ہیں، جو جنرل کیوریز ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کیوری ہمیں تعزیت کے بارے میں یہ موصول ہوئی، پچھلی مرتبہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ تعزیت کسے کہتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک سوال یہ موصول ہو گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ غیر مسلم کی تعزیت کا کیا حکم ہے؟ کیا غیر مسلم کی تعزیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تعزیت کے اندر ایک تو ہوتا ہے اگلے کو صبر کی تلقین کرنا، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لواحقین کو، میت کے لواحقین کو، اس کے پسماندگان کو صبر کی تلقین کرنا، تسلی کے کلمات کہنا، ڈھارس بندھانا، ایک یہ تعزیت کہلاتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تعزیت کا حصہ ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے غیر مسلم کی تعزیت کی، تو دیکھیں جس کا انتقال غیر مسلم ہونے کی حالت میں ہوا ہے، مسلمان نہیں تھا، کوئی غیر مسلم ہے، اسی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ غیر مسلم کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ دعائے مغفرت صرف اور صرف مسلمان کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات خود بیان فرمائی ہے، اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک و کفر سے نیچے جو جرم جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، کفر و شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، جبکہ کفر و شرک کی حالت میں ہی بندے کا انتقال ہوا ہو، کفر و شرک سے توبہ نہ کی ہو اور اسی حالت میں بندے کا انتقال ہو، تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اسی وجہ سے تمام علماء اسلام نے، جتنے بھی ائمہ ہیں، سب نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں باقاعدہ یہ مسئلہ عکس کیا کہ غیر مسلم کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور بعض فقہا نے تو اسے کفر تک قرار دیا ہے۔ تو لہذا غیر مسلم کی تعزیت کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ غیر مسلم کی تعزیت میں دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اسے صبر کی تلقین کرنا، تو صبر کی تلقین غیر مسلم کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، یعنی تعزیت کا یہ حصہ جس کا تعلق صبر کے کلمات کہنے سے ہے، تسلی دینے سے ہے، ڈھارس بندھانے سے ہے، تعزیت کا یہ حصہ یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی برتا جا سکتا ہے۔ اور باقاعدہ فقہا نے تو الفاظ بھی بیان کیے ہیں کہ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جاننے والا ہے، اور اس کی اگر تعزیت کرنی ہے تو اسے یوں کہہ دیا جائے کہ اخلف اللہ علیک خیرا منہ واصلحک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرمائے، یعنی تمہیں اسلام کی دولت عطا فرما کر تمہاری اصلاح فرمائے۔ تو یہ کلمات باقاعدہ فقہا نے بیان فرمائے ہیں۔ تو بعین ہی یہی کلمات کہنا ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ کلمات کہے جائیں، لیکن اگر یہ کلمات کہے بغیر اسی کے ہم معنی کوئی اور الفاظ کہہ دیتا ہے، آدمی اپنی زبان میں بول دیتا ہے جو اس کی مدر ٹنگ ہے اس میں، یا جو سامنے والے کی زبان ہے،
مثلا اگر اس کی زبان انگلش ہے تو انگلش کے اندر آپ نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے جو ان الفاظ کا مفہوم ادا کرتے ہوں تو اس کی اجازت ہے۔ دعائے مغفرت وہ بھی تعزیت میں شامل ہے، لیکن دعائے مغفرت غیر مسلم کے لیے نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے جبکہ غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہو تو۔ لہذا جو ہے وہ یہ پیش نظر ہے کہ غیر مسلم کی تعزیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، غیر مسلم کی تعزیت تو کر سکتے ہیں لیکن دعائے مغفرت کے کلمات تعزیت کے طور پر نہیں بولے جا سکتے۔ باقی اس کو صبر کے کلمات کہنا، تسلی دینا کہ بھئی تمہارے جو رشتہ دار ہے اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے پر جو ہے وہ صبر کرو، اسے صبر کی تلقین کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا غم ہلکا کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تو یہ کہنے کی اجازت۔ اور بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں اصلاح یا ہدایت کے کلمات بھی شامل کر لیے جائیں کہ حقیقی خیر خواہی تو یہ ہے کہ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اسلام کی دعا مانگ رہے ہیں، تو غیر مسلم کے لیے بھی اگر آپ ہدایت کی دعا کریں گے ساتھ یا اصلاح کی دعا کریں گے کہ اللہ اسے دین کی دولت عطا فرمائے، اسلام کی دولت عطا فرما کر اللہ اس کی اصلاح فرمائے، اسے ہدایت عطا فرمائے، تو یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے۔ اور اس حسن نیت پر اور اس نیکی پر بھی آپ کو یہ جو نیت ہے اس نیت پہ بھی ثواب ملنا ہے، اور یہ جو آپ زبان سے کلمات کہیں گے ان کلمات پر بھی ثواب ملے گا، اور یہ جو تعزیت ہے اس پر بھی آپ کو پھر اجر ملے گا۔ باقی لیکن ویسے غیر مسلم کی تعزیت کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو ضروری نہیں ہے۔ ضروری جو ہے وہ تعزیت کرنا غیر مسلم کی نہیں ہے، مسلم کی جو تعزیت ہے، مسلمان کی تعزیت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کے متعلقین سے تعزیت کی جائے۔ یہ بعض صورتوں میں مستحب ہے، بعض صورتوں میں سنت ہے، اور بعض صورتوں میں صلہ رحمی وغیرہ کا جب معاملہ ہو تو صورت میں جو ہے یہ اور زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے۔ جبکہ غیر مسلم کے لیے جو تعزیت ہے وہ صرف اور صرف جائز ہے جبکہ حدود و قیود کے اندر ہوں، جو حدود و قیود میں نے بتائیں۔ ہاں حسن نیت ساتھ ہوگی اگر تو حسن نیت کے ساتھ پھر یہ مستحب بن جائے گی، اس پر ثواب اور اجر بھی ملے گا، جبکہ یہ حدود قیود یہ ڈیکورم جو میں نے ذکر کیا اسے ملوز رکھا جائے۔ امید ہے آپ کو سارا جو ہے مسئلہ تفصیل سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے سارے گوشے جو ہے میں نے کلیئر کر دیے، سب پہ بتا دیے۔ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ قرآن کی آیت ہے جس کی روشنی میں یہ مسئلہ فقہاء نے اخذ کیا ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا، نہیں بخشتا کہ کسی کو جو اس کے ساتھ شرک کرے یا اس کے ساتھ کفر کرے، اللہ اس کو نہیں بخشتا، بلکہ اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی معافی ہے، کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے جبکہ توبہ نہ کی ہو۔ اگر بندے نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے، شرک سے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، تو توبہ شرک اور کفر سے بھی مقبول ہے جبکہ توبہ اپنی جو شروط ہیں ان کے ساتھ متحقق ہو جائے تو۔ ہاں توبہ نہیں کی، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے لیے معافی کی امید نہیں ہے، معافی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو حالت شرک میں مرا ہے، جو حالت کفر میں مرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں تمام ائمہ اسلام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، کہ اللہ نے خود بتا دیا اللہ نہیں مغفرت کرے گا اس کی، تو لہذا اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہاں پر ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی میں محبوب اللہ جموں بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کے واش روم کے لوٹے سے وضو کر سکتے ہیں؟ جی عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حنفی کی نماز غیر حنفی امام کے پیچھے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر اور ہیں۔ چلے کا دف مفوری آرام کے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ ٹی وی کا والیوم میں سب ناظرین کو ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کال ملایا کریں تو اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے اسے بند کر دیا کریں، کیونکہ جب آپ ٹی وی کا والیوم بند نہیں کرتی تو پھر آپ کو ہماری بات سننے میں اور ہمیں آپ کی بات سننے میں پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے وہ آپ بند کر دیا کریں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ بھئی یہ سننا کہ ہماری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو بعد میں جب پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں اپنی آواز سن لیجئے گا، اور پروگرام کے دوران بہرحال آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم جب کال ملایا کریں تو ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کر دیا کیجیے۔
تو جی ناظرین، میں گزارش کر رہا تھا کہ غیر مسلم کی تعزیت کرنا درست ہے یا نہیں، تو اس پر میں نے جو جملہ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، گوش گزار کر دی ہیں کہ تعزیت کا وہ حصہ جس کا تعلق دعائے مغفرت کے ساتھ ہے وہ غیر مسلم کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اس کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین کے سامنے، یا ویسے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، اس سے روکا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی رہ گیا صرف صبر کے کلمات کہنا، صرف تسلی دینا یا صرف ڈھارس بندھانا، اس کی اجازت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے اپنے ڈیکورم کے اندر رہ کر جو حدود و قیودوں سے ملوز رکھ کے۔ پھر جب ہم سے ایک سوال پوچھا گیا، ایک کیوری یہ آئی کہ جناب بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے ہم نے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب لوگ اس کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں، کینڈلز جلا کے رکھ دیتے ہیں، بالخصوص جو ہے کسی چوراہے پر، کسی کارنر پر جو ہے وہ باہر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کی یاد کے طور پر یہ موم بتیاں جلانا خاص، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دور میں یہ ایسا کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ شعار نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ جب ان کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ اس کی یاد مناتے ہیں، تو اس طرح کہیں باہر جو ہے موم بتیاں جلا کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، تو لہذا غیر مسلموں کے اس شعار کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں، پھر میں اس پہ تفصیلی بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے دو سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ نہ دھوئیں اور وضو کر لیں تو نماز کے لیے وضو ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر گیس نکل جائے اور بندہ نیچے پانی نہ ڈالے وضو کرے تو نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ یہاں پہ مختصر سے بریک کا وقت ہوا، چاہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں، گلی کے نکڑ پر یا کارنر پر یا اور کسی جگہ پر جو ہے اس طرح۔ تو اس طرح جو ہے وہ موم بتیاں جلانا، کینڈلز جلانا، یہ کیسا ہے؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آج کل یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، تو لہذا یہ طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کا شعار اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ قصداً مشابہت اختیار کرنا اور ان چیزوں میں مشابہت اختیار کرنا کہ جو ان کا شعار ہوں، یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے۔ تو یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے، اہل اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، لہذا یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو قوم رسول ہاشمی اپنی ترکیب میں خاص ہے، لہذا ہمیں ہمارا جو اسلامی طریقہ ہے، جو اسلامی شعار ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہمارا تعزیت کا اسلامی طریقہ ہے، میں نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، تو اسلامی طریقے کو ہی اختیار کرنا چاہیے اور اسی کو ہی فروغ دینا چاہیے۔ غیر مسلموں کے شعار یا غیر مسلموں کے ایسے طریقے اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس طرح موم بتیاں جلانا بطور خاص جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال یہ ہم سے پوچھا گیا کہ جناب تعزیت جو ہے وہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ کسی کی جو تعزیت کرنی ہے تو وہ تعزیت کا کیا ڈیکورم ہے، کب تک تعزیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو تعزیت کے لیے فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 3 دن تک تعزیت کرنا درست ہے اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، سوا اس آدمی کے کہ جس آدمی کو معلوم نہ ہو یا وہ کسی وجہ سے تعزیت نہ کر پایا ہو، کہ مثلا بندہ موجود نہیں ہے، کسی دوسرے علاقے میں رہتا ہے، اس علاقے میں اس کو پتہ نہیں تھا، اسے بعد میں پتہ چلا تو اس لیے وہ آ کر اس نے تعزیت کی، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جس بندے کو معلوم ہے اور وہاں موجود ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ تعزیت کر لے، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ پہلے دن تعزیت کرے۔ پہلے دن کرنا افضل ہے، تاہم پہلے دن نہیں کہ کسی نے دوسرے دن کر لی، تیسرے دن کر لی تو بھی ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد جو ہے وہ تعزیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی 3 دن کے بعد تعزیت کر لے تو آیا یہ مکروہ کون سا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ناجائز یا گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہوتا ہے لیکن ہوتا گناہ ہے، اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، تو یہ مکروہ کون سا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ تو
اس میں درست بات یہ ہے، جیسے کہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے سرات بھی فرمائی ہے، کہ درست بات یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہیہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ کوئی 3 دن کے بعد اگر تعزیت کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ کہ جو وہاں موجود نہیں تھا یا جسے انتقال کا معلوم نہیں تھا، اس کے لیے تو کراہت تنزیہ بھی نہیں ہے بعد میں تعزیت کرنے کی صورت میں، لیکن جو بندہ موجود ہے اور جسے معلوم ہے، وہ اگر 3 دن سے زائد تاخیر کرتا ہے یا 3 دن کے بعد تعزیت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ ناپسندیدہ ہونے کی بھی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس میں میت کے لواحقین کا غم تازہ کرنا پایا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کا غم تازہ نہ کیا جائے، کہ انہیں جو ان کی زندگی ہے اس میں واپس آنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا یا کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بیوی ہے تو شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بہرحال یہ بڑے صدمے ہوتے ہیں، تو یہ صدمے ہوتے ہیں، اس میں بندہ پہلے ہی جو ہے وہ صدمے کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف آتا ہے، تو وہ آ رہا ہے تو اسے آنے دینا چاہیے، اسے بار بار میت کا یاد نہیں دلانی چاہیے، بار بار غم تازہ نہیں کرنا چاہیے۔ تجدید حزن یعنی غم تازہ کرنا، جان بوجھ کر غم تازہ کرنا، اسے شریعت منع کرتی ہے، روکتی ہے، دین ہمارا روکتا ہے کہ کسی کا غم بار بار تازہ نہیں کرنا چاہیے، اسے بلکہ تسلی کے کلمات کہنے چاہیے۔ تعزیت کا بلکہ مقصد یہ ہے کہ تعزیت بندہ کرتا ہے تو تسلی کے کلمات کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، تعزیت میں صبر کے کلمات کہے جاتے ہیں، تسلی دی جاتی ہے، ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے جبکہ مسلمان ہو۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ بھائی میرا نا بی بی ہیلو، آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کر دیجئے۔ ہیلو، اب یہ سونے نہیں رہے، شاید جو ہے وہ سگنل کا ایشو آپ بہرحال دوبارہ رابطہ کر لیجئے گا۔ جی ناظرین، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تعزیت کے کلمات جب کہے جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے اور اسے زندگی میں دوبارہ واپس لایا جائے، تسلی دی جائے، ڈھارس کے کلمات کہے جائیں، صلہ رحمی کی جائے اگر قریبی رشتہ دار ہیں تو، اور ملن ساری سے پیش آیا جائے، یعنی اسے اس صدمے کی کیفیت سے باہر نکالنا، یہ مقصد ہے تعزیت کا۔ تو لہذا ایسا انداز تو ویسے بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اگلے کا غم تازہ ہو جائے، تو جب اگر کوئی بار بار کرے گا اور 3 دن کے بعد تعزیت کرے گا تو وہ دوبارہ اگر صدمے سے باہر آ رہا ہے، آپ دوبارہ اسے جو ہے وہ غم تازہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، میرے خیال میں شاید جو ہے وہ ہیلو، بارش کی وجہ سے سگنلز کا پرابلم ہے، آواز نہیں آ رہی، تو آپ جو ہے وہ کنٹرول روم میں جو ہے وہ آپ بتا دیجیے گا جو بھی بات ہے۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تعزیت کا مقصود اگلے کو دلاسا دینا ہے اور صدمے اور غم کی کیفیت سے باہر نکالنا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے شریعت کی۔ تو جب آپ 3 دن کے بعد تعزیت کریں گے یا بار بار تعزیت کریں گے تو اس میں یہ جو تعزیت کا مقصود ہے، جو حکمت ہے اس کی پیچھے شریعت کی بنیادی، وہ حکمت فوت ہو جانی ہے، وہ مقصود فوت ہو جانا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے شریعت نے ناپسند قرار دیا 3 دن کے بعد تعزیت کرنے کو، جبکہ بندہ موجود ہو اور اسے معلوم ہو۔ ہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا یا اسے معلوم نہیں تھا تو اس کی مجبوری ہے، اس نے اس لیے بعد میں کر دیا تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے اور موجود ہیں ان کے لیے 3 دن کے بعد تعزیت کرنا، ان کا غم تازہ کرنا یہ درست نہیں ہے، میت کے لواحقین کا غم تازہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا 3 دن کے اندر اندر کر لی جائے، لیکن اگر 3 دن کے بعد بھی کسی نے کر دی ہے تو ناپسندیدہ ہے مگر گناہ نہیں ہے۔ اسی ذیل میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بار بار تعزیت کرنے کا بھی، کہ ویسے تو تعزیت ایک دفعہ ہے،
ایک دفعہ تعزیت کرنا سنت ہے، جو مسنون ہے، جو سنت ہے، جو نبی پاک علیہ السلام سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تعزیت کی جائے گی، تعزیت کے کلمات کہے جائیں گے۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندے نے سامنے دیکھا میت کے لواحقین میں سے کسی کو کہ وہ رو رہا ہے تو اسے بندہ دوبارہ صبر کی تلقین کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تعزیت کے اندر صبر کی تلقین بھی شامل ہے نا۔ تو صرف صبر کی تلقین کی جہاں تک بات ہے وہ تو زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی دیکھا کہ اگلا جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے یا اگلا روتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو بک اپ کرنا، اس کی ڈھارس بندھانا، تسلی دینا، اسے چپ کرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی ترغیب دلانا، تلقین کرنا صبر کی، یہ تو مستحسن کام ہے، وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ہم خاص اسپیسیفک تعزیت کی بات کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کی جہاں تک بات ہے وہ الگ ہے، وہ تو جب بھی ضرورت پڑے صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ وتواصوا بالصبر کا قرآن میں حکم ہے سورۃ العصر میں کہ صبر کی وصیت کرتے ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں، ایمان والے ہیں، جن کی کامیابی کی بات کی گئی ہے، جو خسارے میں نہیں ہیں وہ وہی ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ تو صبر کی تلقین تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کالر نے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ لائن بھی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ کتنے دن تک جو ہے وہ تعزیت کی جا سکتی ہے اور بار بار تعزیت کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے جو تفصیل تھی میں نے گوش گزار کر دی۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہم سے کہ تعزیت کس سے کی جائے، تعزیت کس سے کرنی ہے۔ تو دیکھیں تعزیت جو ہے ویسے تو جو میت ہے، میت کا جو سب سے قریبی رشتہ ہے اس سے تعزیت کرنی ہے۔ باقی یہ متعین نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی بندے سے تعزیت کرنی ہے، ایک سے زائد سے تعزیت نہیں کر سکتے، آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ میت کے رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا اور 3 بیٹے ہیں، تو بڑے بیٹے سے آپ نے تعزیت کر لی تو بھی تعزیت ادا ہو گئی، لیکن اگر آپ تینوں بیٹوں سے الگ الگ تعزیت کرنا چاہیں تو تینوں سے الگ الگ بھی تعزیت کر سکتے ہیں کہ تعزیت میں ہے کیا، صبر کی تلقین کرنی ہے اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، تو وہ آپ تینوں بیٹوں سے بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تعزیت ہمارے ہاں جو طریقہ ہے جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا میت کے رشتہ داروں میں سے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس سے بندہ جو ہے عام طور پر تعزیت کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا جس کے ساتھ تعلق ہے تو اس سے تو آپ کا تعزیت کرنا بدرجہ اولا بنتا ہے، کہ ایسا کہ آپ گئے کسی کے ہاں میت میں اور وہاں پر آپ نے جنازے میں شرکت کی اور کسی سے وہاں آپ نے تعزیت کی، لیکن جو خاص جس سے آپ کا تعلق ہے، مثلا جو کسی کے باپ کا انتقال ہوا، 3 بیٹے تھے اور ان میں سے جو تیسرا بیٹا تھا وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے اس سے تعزیت نہیں کی اور اوپر بڑے بیٹے سے آپ نے تعزیت کر لی، ٹھیک ہے تعزیت تو ادا ہو گئی، لیکن یہ ویسے ہمارے عرف میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ اس کے ساتھ تعزیت کر ہی نہیں رہے، اور بعد میں اگلے بعض اوقات محسوس بھی کر جاتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے ہم سے تعزیت ہی نہیں کی، اس نے پرسہ ہی نہیں دیا ہمیں، تو لہذا جو ہے جس کے ساتھ تعلق ہے اس سے بھی آپ تعزیت کریں، اور دوسرے سے بھی کرنا چاہیں تو اس سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک کیوری ہمیں یہ موصول ہوئی جناب کہ یہ جو تعزیت ہے یہ بعض جگہوں پر دیکھنے میں یہ ہے کہ عیدین کے موقع پر، بالخصوص عید الفطر کے موقع پر، کہ جب کسی کا انتقال ہو اور پہلی عید جب آتی ہے عید الفطر پہلی دفعہ اس کے بعد، تو ایسے موقع پر ایک کنسیپٹ بعض علاقوں میں بعض خطوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میت کی پہلی عید ہے، تو لہذا اس پہلی عید پر ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہننے، ہم نے نئے کپڑے نہیں بنانے، کسی کو عید مبارک نہیں کہنا، کوئی عید مبارک کہہ دے گا تو جو ہے اسے خیر مبارک نہیں کہنا، یعنی عید کے جو لوازم سمجھے جاتے ہیں عرف کے اندر وہ ہم نے اختیار نہیں کرنے، اور لہذا وہ نہیں کرتے، اور لوگ بھی ان کے ہاں اس دن جو جاتے ہیں تو انہیں بجائے عید مبارک کہنے کے ان سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ بدعت ہے، اس طریقے سے ہم منع کرتے ہیں، سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت ناپسند کر رہی تھی کہ غم تازہ کرنے کی وجہ سے کہ ان کا غم تازہ نہ کریں، چاہے جائے کہ آپ خاص عید کے موقع پر جو خوشی کا دن ہے آپ پہنچ گئے ان کے غم تازہ کرنے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि बाज़ खित्तों में, बाज़ इलाकों में ये रस्म है कि किसी का जब इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद जो है जो पहली ईद आती है उस ईद पर जाकर लोग ताज़ियत करते हैं, पुरसा देते हैं। तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? एक कॉलर है, शामिल करते हैं, फिर जो है उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी मेरा ये सवाल है जी जी कि सूरत यासीन मुबीनों के साथ पढ़ी जा सकती है, मुबीन के साथ, 7 मुबीनों के साथ? ठीक है। और जो वुज़ू करते वक्त कपड़े गीले हो जाते हैं, ये पानी नापाक होता है? ठीक है। और मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई, आप दोबारा जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये जो तरीका राइज है बाज़ जगहों पर, बाज़ इलाकों में, बाज़ खित्तों में, कि पहली ईद आती है जब किसी के इंतकाल के बाद तो उस पर जाकर बाकायदा ताज़ियत करते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त है या नहीं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये तरीका बिदअत है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शरीयत मुताहरा जो 3 दिन के बाद ताज़ियत करने को नापसंद कर रही है, और उसके पीछे बुनियादी हिकमत ये है कि उनका गम ताज़ा ना किया जाए मैयत के लवाहिकीन का, उन्हें सदमे की कैफियत से बाहर आने दिया जाए। तो वो शरीयत ये क्यों पसंद करे कि आप जो है वो ख़ास खुशी के मौके पर, जो एक त्यौहार है मुसलमानों का ईद उल फितर के, उस पे जाके आप उनका गम ताज़ा करें। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल जिस तरह ईद मनाते हैं उस तरह आप ईद मनाएं, ईद मुबारक भी कहें, कोई अगर ईद मुबारक कहता है आप उसे खैर मुबारक कहें। तो लिहाजा मैयत की पहली ईद का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। कोई पहली ईद नहीं होती, ना पहली है, ना दूसरी है, ना तीसरी है, बस ईद ईद होती है। तो आपने जो है वो अगर इंतकाल हो गया किसी का, तो ठीक है ताज़ियत कर ली थी, अब ईद पे जाके ताज़ियत की हाजत नहीं है, अब ईद पे आपने ईद मुबारक कहना है। तो और गम ताज़ा ना किया करें, और आप लोग करते हैं जाके तो ही अगले जो है वो उनको मजबूरन करना पड़ता है कि ये शो करना पड़ता है कि भाई हम बहुत अफसोस कर रहे हैं, अगर कर लेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। तो इस तरह की लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, ये देखना चाहिए। शरीयत मुतारा की जो हुदूद व क़ुयूद हैं उसके अंदर लोगों की बातों का ख्याल नहीं करना चाहिए, उनकी बातों पे कान नहीं धरना चाहिए। कॉलर हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, एक क्वेश्चन था मेरा जी जी कि अक्सर हम एक टर्म सुनते हैं कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह जो है ये करना चाहिए। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये किन सूरतों में हमें करना ज़रूरी है, वो वजूहात प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। और ठीक है, मैं अभी जब कॉलर्स के सवालात की तरफ आता हूँ तो आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, आप कनेक्ट रहिएगा। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि लिहाजा ये शनी रस्म है, ये कभी रस्म है, ये बिदअत है, ये बुरी रस्म है, लिहाजा ये रस्म इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और इस तरह कोई पहली ईद का तसव्वुर नहीं है। बाकी सोग का कोई तसव्वुर है या नहीं? बिल्कुल सोग का तसव्वुर है दीन के अंदर। 3 दिन का सोग है, ताज़ियत भी इसीलिए 3 दिन है। 3 दिन तक जो है वो सोग है, उसके बाद सोग नहीं है। उसके बाद सिर्फ बेवा औरत के लिए सोग है, 4 महीने 10 दिन जो उसे सोग बताया गया है, जो उसकी इद्दत भी रखी गई है बेवा औरत की। बाकायदा हदीस के अंदर इसकी सराहत मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए ये हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज़ायद किसी का सोग मनाए सिवा अपने शौहर कि बेवा अपने शौहर का सोग जो है वो 4 महीने 10 दिन तक मनाएगी। तो वो सोग है, वो इद्दत है खातून की, बेवा औरत की। उसके अलावा बाकी सोग जो है वो 3 दिन है, 3 दिन से ज़ायद सोग की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो है वो ये जो ताज़ियत की बात आई, ईद की बात से जो है वो लिंक अप भी है कि वैसे ईद से हट के जब ताज़ियत के लिए लोग जाते हैं हमारे यहाँ, तो बिलखुसूस जब इंतकाल होता है, नया नया अभी इंतकाल ताज़ा हुआ है, मालूम हुआ है, तो अब मिलने के लिए जाते हैं। तो बिलखुसूस जो ख़वातीन होती हैं, बाज़ ख़वातीन का तो ऐसा अंदाज़ है, ऐसी जो है वो ख़तरनाक एंट्री करती हैं, वो आएंगी दूर से ही चीखती हुई आएंगी, और आकर जो है वो जो मैयत की बीवी है, ज़ौजा है, उसके साथ चिपट जाएंगी और ऐसे जो आवाज़ें निकालेंगी, रोएंगी, जैसे सबसे ज़्यादा गम इनको है। और अब उसके इस तरह करने पर वो जो बेचारी है उसको भी ये करना है, वो नहीं करेगी तो जो है बाद में बातें बनाएंगे, इसको तो गम ही नहीं था, इसको तो सोग ही नहीं था। ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है, इससे शरीयत हमारी रोकती है। हमारी शरीयत हमें वक़ार की तालीम देती है कि हमने हर मौके पर वक़ार को मलूज़ रखना है। खुशी के अंदर भी इतना नहीं फूलना कि हम जो है वो ऐसा अंदाज इख्तियार कर लें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो, ऐसी गम के मौके पे भी ऐसा
انداز نہیں اختیار کرنا کہ ہم اللہ کو ناراض کریں. اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان کو ہم نے بہرحال ملوز رکھنا ہے. خوشی کے موقع پہ بھی ملوز رکھنا ہے, غم کے موقع پہ بھی ملوز رکھنا ہے, تیش میں بھی ملوز رکھنا ہے اور عیش میں بھی ملوز رکھنا ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس پہ باقاعدہ وعید ارشاد فرمائی, اور آپ نے فرمایا ہم سے کوئی تعلق نہیں. من لطم الجیوب من لطم الخدود وشق الجیوب فلیس منا. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے, من لطم الخدود, جو چہروں پہ تھپڑ مارے اپنے, وشق الجیوب, اور اپنا گریبان پھاڑے, ودعا بدعوی الجاہلیہ, اور زمانہ جاہلیت کے سے دعوے کرے, زمانہ جاہلیت کی سی باتیں کہے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایسا ہوتا تھا, لوگ غم کے موقع پہ اس طرح کرتے تھے, میت ہوتی تھی تو وہاں پر لوگ اس طرح کرتے تھے, چہرے پہ اپنے جو ہے اس طرح تھپڑ مارتے تھے, خود غم کا اظہار کرنے کے لیے گریبان پھاڑ دیتے تھے, اور ایسی باتیں کرتے تھے, ایسے دعوے کرتے تھے میت کے حوالے سے. اس کی ایک تو تعریف ایسی کرتے تھے کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے, دوسرا کلمات ایسے بولتے تھے, بعض بڑے خطرناک قسم کے کلمات کہتے تھے, بعض اوقات کفریہ کلمات بول دیتے تھے, کبھی ناجائز کلمات کہتے تھے. تو اس تصویر کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا, جو یہ کام کرے گا, یہ طریقہ اختیار کرے گا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہذا میت ہو جائے تو وہاں پر اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا, اللہ کی قائم کردہ حدود کو ملوز رکھنا ہے. اسی کے اندر بعض وہ لوگ کہ جو کلمات ایسے بول دیتے ہیں, بالخصوص جن کا قریبی رشتہ دار چلا گیا, تو بعض اوقات وہ ایسے بے صبری کے اور ناشکری کے کلمات کہتے ہیں, بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کے کلمات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تجھے یہی ملا تھا, تجھے میرا بیٹا ہی ملا تھا مارنے کے لیے, معاذ اللہ, اس طرح کے کلمات. تو یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ کفر میں چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ کی امانت اللہ نے لی ہے, تو اللہ کی امانت کا بھی خیال ہم نے رکھنا ہے, اور ایسے کلمات ہم نے زبان سے ادا نہیں کرنے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. کالرز کے جوابات کی طرف آتے ہیں. ایک کالر نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ جناب کیا واش روم کے لوٹے سے وضو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے نفس وضو کی, اگر لوٹا پاک ہے تو پاک لوٹے سے کسی نے وضو کر لیا اور وضو کے جو فرائض ہیں وہ ادا کر لی ہیں تو ٹھیک ہے, وضو تو ہو جائے گا. لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح واش روم کے لوٹے کو استعمال کریں کہ اسے جو ہے وہ طبع سلیم جو ہے وہ کراہت محسوس کرتی ہے. تو بہتر یہ نہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح وضو کریں جس طرح وضو نارملی کیا جاتا ہے, ایک اس کا بھی ایک اپنا تقدس جو ملوز ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے, بہتر یہ. تاہم اگر کسی نے واش روم کے لوٹے سے بھی کر لیا اور وہ لوٹا پاک تھا, اس سے وضو کر لیا تو وضو بہرحال ہو گیا ہے, لیکن اس سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. پھر جو ہے وہ ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا حنفی کی نماز غیر حنفی امام کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ جناب اگر جو ہے وہ شافعی امام ہیں یا مالکی امام ہیں یا حنبلی امام ہیں تو ان کے پیچھے بھی حنفی مقلد کی نماز ہو جاتی ہے, جبکہ وہ کوئی ایسا کام انہوں نے نہ کیا ہو کہ جس سے حنفی کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہو, اور ایسا کام عام طور پر کرتے نہیں ہیں. تو لہذا کوئی حنفی اگر کسی غیر حنفی یعنی شافعی, مالکی یا حنبلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے, نماز ہو جاتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ اگر چھوٹے پیشاب کے بعد صابن سے ہاتھ نہ دھو جائیں تو اس سے وضو ہو جائے گا؟ تو اس سے وضو ہو جاتا ہے. صابن سے ہاتھ جو دھوئے جاتے ہیں وہ مزید نظافت کے لیے, صفائی کا اہتمام کرنے کے لیے دھوئے جاتے ہیں, یا بدبو آ رہی ہے تو اسے زائل کرنے کے لیے دھوئے جاتے ہیں. تو اگر بدبو نہیں آ رہی, بدبو زائل ہو گئی ہے اور صابن سے آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے تو آپ نے وضو کیا ہے تو وضو آپ کا ہو گیا ہے. تاہم بہتر یہ ہے کہ نظافت کے لیے, نظافت میں مبالغے کے لیے, صفائی میں, طہارت میں مبالغے کے لیے اگر آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جناب اگر گیس خارج ہو جائے تو اس حصے کو دھوئے بغیر وضو ہو جائے گا؟ اس حصے کو دھوئے بغیر بھی وضو ہو جائے گا, اس حصے کو دھونا اس میں ضروری نہیں ہے. اس حصے کو دھونا اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب اس حصے پر کوئی نجاست لگی ہو, اور عام طور پر جب جو ہے وہ ری خارج ہوتی ہے, صرف گیس خارج ہو تو اس میں نجاست نہیں لگتی, ظاہری نجاست کوئی نہیں لگ رہی ہوتی, تو لہذا اس حصے کو دھونا اس میں ضروری نہیں ہے. تو لہذا یہ جو بعض لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے استنجا کرنا ہی کرنا ہے, تو چاہے پیشاب آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو تو استنجا کرنا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, بعض لوگوں میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے, وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے. واقعی اگر کسی کو حاجت ہے پیشاب کی, رفع حاجت کی, تو وہ تو ٹھیک ہے, استنجا کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے, وہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ استنجا کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خروج ری کے بعد جو ہے وہ استنجا ضروری ہوتا ہے, وہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا, تو اس کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے, اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے.
پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ سورہ یاسین کو 7 مبینوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جناب پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک نے پوچھا کہ وضو کرتے وقت کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، ان پر پانی گر جاتا ہے، تو کیسے کپڑے ناپاک تو نہیں ہو جاتے؟ نہیں جناب، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یہ مستعمل پانی ہوتا ہے۔ مستعمل پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مطہر نہیں ہوتا، لیکن ہوتا طاہر ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، تاہم کپڑوں کو اس سے بچانا بہتر ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ ایک ٹرم سنتے ہیں تجدید ایمان اور تجدید نکاح، تو یہ کن صورتوں میں ضروری ہے؟ جناب جب کسی سے کفر کا ارتکاب ہو جائے تو پھر تجدید ایمان بھی ضروری ہے، تجدید نکاح بھی ضروری ہے، چاہے جو ہے وہ کفر اختلافی ہی کیوں نہ ہو تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے ہیں۔ اور ویسے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو وقتاً فوقتاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات کلمات ایسے زبان سے نکل جاتے ہیں معلوم نہیں ہوتے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ ویسے بھی تجدید ایمان کر لیا کرے اور تجدید نکاح بھی کر لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔